بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ صحت مند حمل کی نشانیاں ڈسکس کی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سب کو کمزور حمل کی نشانیوں کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے۔ آپ کی پریگننسی نارمل جا رہی ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اگر آپ کو ان نشانیوں کا پتا ہوگا تو آپ ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا حمل ویک ہے اور آپ کو فوراً ڈاکٹر کی گائیڈنس کی اور ڈاکٹر کی ہیلپ کی اور کسی انٹرونشن کی ضرورت ہے، تو آپ ٹائملی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم ساری علامات کے بارے میں بات کریں گے، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اب سب سے پہلا سمٹم جو کمزور حمل کو شو کرتا ہے وہ ہے ایکسیسو نوزیا اینڈ وامٹنگ، یعنی کہ روٹین سے زیادہ نوزیا اور وامٹنگ ہونا۔ پریگنینسی میں نوزیا وامٹنگ اکثر نارملی ہی ہوتا ہے، جس کو مارننگ سکنس بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہی نوزیا اور وامٹنگ زیادہ ہو رہا ہے اور حاملہ خاتون سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا جا رہا، ایون کہ وہ جو بھی کھاتی ہے پیتی ہیں فوراً ہی ان کو وامٹنگ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے حاملہ خاتون میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے اور اس کے بیبی کی گروتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اس کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے، ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے فوراً گائناکالوجسٹ سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو اتنی زیادہ وامٹنگ ہوتی ہے، اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ہائپریمیسس گریویڈیرم کہتے ہیں، جس میں گائناکالوجسٹ کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ ہمیں اکثر ہی کسی نیوٹریشنسٹ کی ہیلپ کی ضرورت بھی پڑتی ہوتی ہے، تو فوراً اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اگر آپ کو یہ سارے سمٹمز آ رہے ہیں۔ نمبر 2 پر جو علامت شو کرتی ہے کہ آپ کی پریگننسی کمپلیکیٹڈ ہے یا حمل ویک ہے، وہ ہے بلیڈنگ۔ پریگننسی کے پہلے 3 ماہ میں یعنی فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں بلیڈنگ ہونا کافی ڈینجرس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، آپ کو غنودگی بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو بلیڈنگ بہت لائٹ سی ہے یا جسٹ سپاٹنگ ہے، تو یہ ایکٹوپک پریگننسی کی علامت ہو سکتی ہے، جس میں بیبی یوٹرس کی بجائے کسی اور جگہ پہ یعنی کہ ٹیوبز میں یا اووریز میں یا پیٹ میں کہیں اور امپلانٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے، فوراً ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو فرسٹ 3 منتھس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے اور پیٹ میں شدید کریمپنگ کی طرح کی پین ہے، تو یہ مس کیریج کی علامت ہے، اگین آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو پریگننسی کے 3rd ٹرائیمیسٹر میں یعنی کہ 7ویں، 8ویں یا 9ویں مہینے میں بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ پلیسینٹا پریویا کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ پین لیس بلیڈنگ ہوتی ہے پریویا کی، اور اس میں کیا ہوتا ہے، آول نیچے ہوتی ہے یا سامنے ہوتی ہے اور اس وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی 7ویں، 8ویں، 9ویں مہینے میں آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے لیکن پیٹ میں بھی شدید درد ہے، تو یہ ایک میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو پلیسینٹل ایبرپشن کہتے ہیں، جس میں آول پہلے ہی سیپریٹ ہو جاتی ہے۔ یوزلی کیا ہوتا ہے، ڈیلیوری کے بعد آول یوٹرس سے سیپریٹ ہوتی ہے، لیکن یہی آول اگر پہلے سیپریٹ ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے، پیٹ میں بہت شدید درد ہوتا ہے، فوراً آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 3rd علامت ہے وہ ہے پری ٹرم کانٹریکشنز۔ اگر آپ کو 3rd ٹرائیمیسٹر میں یعنی 7th، 8th یا 9th منتھ میں پیٹ کے نچلے حصے میں کھچاؤ کے ساتھ ساتھ بہت شدید درد ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کو پینز آتی ہیں اور وقفے سے آپ کو لگتا ہے جیسے کانٹریکشن کی طرح کی پین آ رہی ہے، آگے بھی ہے اور کمر کی طرف بھی جا رہی ہے، تو یہ پری ٹرم لیبر کی علامت ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ رک سکتی ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پری میچورٹی پاکستان میں ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے، تو اس کو ایوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگین آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 4th سمٹم جو آپ کی پریگننسی کی ویکنیس کو شو کرتا ہے وہ ہے ایب نارمل فیٹل موومنٹس۔ بچے کی حرکت یوزلی 2nd ٹرائیمیسٹر میں سٹارٹ ہو جاتی ہے 5th منتھ کے آس پاس، اور تیسرے ٹرائیمیسٹر میں کیا ہوتا ہے کہ بیبی کی موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی کم ہوتی ہیں۔ 2nd ٹرائیمیسٹر میں سب سے زیادہ بیبی کی موومنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ بیبی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور یوٹرس میں جگہ کافی ہوتی ہے بیبی کے موو کرنے کے لیے۔ اب 3rd ٹرائیمیسٹر میں جو بیبی کی موومنٹس ہوتی ہیں وہ بچے کی ککس کی صورت میں مدر کو فیل ہوتی رہتی ہیں۔ بیبی کی موومنٹس پہ آپ نے خاص نظر رکھنی ہے۔
اگر آپ کو 2 گھنٹے میں 10 سے 12 دفعہ موومنٹ فیل ہوتی ہے یہ نارمل ہے، لیکن اگر آپ کو کسی ٹائم موومنٹ کم محسوس ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کچھ کھانا ہے اور کھا کے آپ نے بائیں کروٹ پہ لیٹ جانا ہے کچھ دیر کے لیے، اور 2 گھنٹے آپ نے بیبی کی موومنٹ کو نوٹ کرنا ہے۔ آپ اگر فیٹل کی کاؤنٹ لے سکتی ہیں تو آپ اس کے اوپر نوٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ موومنٹ کم ہو رہی ہے 10 ٹائم سے 2 گھنٹے کے اندر تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے کہ یہ موومنٹ کم ہو رہی ہے یا بالکل بھی نہیں ہو رہی، تو پھر وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کریں گی اور آپ کو فردر گائیڈ کریں گی۔ نیکسٹ سمٹم جو کمزور حمل کو شو کرتا ہے وہ ہے پر ویجائنل لیکنگ۔ اگر آپ کے بچے کا واٹر بیگ 9 منتھ پورے ہونے سے پہلے ہی لیک کر گیا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پری ٹرم لیبر سٹارٹ ہو سکتی ہے، وقت سے پہلے ہی پینز لگ سکتی ہیں، تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ کمزور حمل کی نشانی ہے swollen hands and feet۔ اگر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی جو سویلنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ خطرناک علامت ہے، کیونکہ تھوڑی بہت سویلنگ تو پریگنینسی میں نارمل ہی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بہت زیادہ سویلنگ ہے، نارمل سے زیادہ کی سویلنگ ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو۔ اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ اگر آپ کو کوئی پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہے یا پری کلیمشیا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سویلنگ ہوتی ہے، اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ایڈیما کا نام دیتے ہیں، تو فوراً آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اب نیکسٹ سمٹم جو کہ کمزور حمل کو شو کرتا ہے وہ ہے آپ کا جو ویٹ گین ہے وہ بہت تیزی سے ہونا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پریگنینسی میں 1 ہفتے میں 1 پاؤنڈ تک ویٹ بڑھتا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا ویٹ گین بہت تیزی سے ہو رہا ہے تو یہ جو تیزی سے ہونے والا ویٹ گین ہوتا ہے یہ ہائی بلڈ پریشر یا پری کلیمشیا کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈیما، یہ جو سویلنگ ہوتی ہے پری کلیمشیا کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب 8 سمٹم جو کہ شو کرتا ہے کہ آپ کا حمل ویک ہے وہ ہے فلو لائک سمٹمز۔ پریگنینسی میں فلو کی طرح کی علامات جب آتی ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے ساتھ بخار بھی ہو رہا ہے فوراً ڈاکٹر سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور پتہ لگانا ہے کہ یہ عام فلو ہے یا کسی وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہے۔ اس کا ڈائگنوسس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ انفلوئنزا کی وجہ سے ہے یا روبیلا کی وجہ سے ہے تو اس سے ماں اور بچے دونوں کے لیے کوئی نقصان نکل سکتا ہے۔ اگر فرسٹ ٹرائمیسٹر میں پہلے 3 ماہ میں آپ کو روبیلا کی وجہ سے فیور یا فلو لائک سمٹمز آتے ہیں تو اس سے بیبی کے جو آرگنز ہیں ان کی گروتھ متاثر ہو سکتی ہے اور ان کی ساخت میں بھی پیدائشی ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں، تو اس چیز کو فوراً دیکھنے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ کرنا ہے۔ 9 سمٹم جو کہ ویک پریگنینسی کو شو کرتا ہے وہ ہے بلری ویژن۔ پریگنینسی میں اگر آپ کو دھندلا نظر آئے اور ساتھ میں آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوا ہو اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پہ سویلنگ بھی بہت زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پری کلیمشیا ہے۔ پری کلیمشیا کیا ہوتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ آپ کے یورین میں پروٹین خارج ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سویلنگ بھی ہوتی ہے اور آپ کو بعض اوقات جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو آپ کو دھندلا نظر آنے لگتا ہے یا ڈبل ویژن ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو 2 دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جب کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے ساتھ، آپ نے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کرنا ہے تاکہ فوری میڈیسن دے کے اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ نیکسٹ سمٹم جو کہ اب نارمل حمل کو شو کرتا ہے وہ ہے فیور۔ پریگنینسی میں آپ کو بخار، کھانسی، فلو ہے یا گلا خراب ہے، آپ نے ڈاکٹر کو چیک کرا کے وہی میڈیسن لینی ہے جو آپ کو آپ کی گائناکولوجسٹ پریسکرائب کریں گی، کیونکہ پریگنینسی میں بہت لمیٹڈ سی میڈیسن ہوتی ہے جو کہ سیف ہوتی ہے، اور اگر آپ کو 100 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ کا فیور ہے تو آپ کے بیبی کی ہارٹ بیٹ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی میڈیسن آپ نے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں لینی۔ اب نیکسٹ بہت کامن سمٹم پریگنینسی کا جو کہ ویک حمل کو اور اب نارمل حمل کو شو کرتا ہے وہ ہے ایچنگ۔ اگر تو یہ نارمل ایچنگ ہے جو کہ بیبی کی گروتھ کی وجہ سے اور پیٹ کی سکن کی فائبرز کی سٹریچنگ کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ تو نارمل ایچنگ ہوتی ہے پریگنینسی کی، یہ کوئی بھی پیٹ پہ سوتھنگ لوشن لگانے کی کے ساتھ یہ کافی حد تک امپروو کر جاتی ہے۔ لیکن ایک میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے آبسٹریٹک کولیسٹیسس،
جو کہ प्रेगनेंसी में बाइल एसिड्स के ज्यादा होने की वजह से होती है। तो होता क्या है, बाइल आपका लिवर में ही ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो काफी हाई आते हैं और आपको हाथों और पाँव पे बहुत ज्यादा खारिश महसूस होती है। तो ये मॉनिटर करने की जरूरत होती है। ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस जो होती है ना, काफी रिस्की हो सकती है बेबी के लिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आपका बेबी की एंड पे आखिरी महीने में 8वें या 9वें महीने में बेबी की पेट में डेथ भी हो सकती है अगर ये कंडीशन बहुत अनकंट्रोल्ड है, या फिर बेबी आपका पेट में पखाना भी कर सकता है। तो इस वजह से बेबी को रिस्क हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह ढूंढना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सिम्टम जो कि अनयूजुअल या वीक प्रेगनेंसी को शो करता है वो ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, अनयूजुअल थर्स्ट है, आपको बार बार मुंह खुश्क हो रहा है, पानी पी के भी प्यास नहीं बुझ रही, तो हो सकता है आपको जीडीएम यानी गेस्टेशनल डायबिटीज हो। हमल की जो शुगर होती है इसको चेक करना बहुत जरूरी है। इसका टेस्ट होता है जिसको हम ओजीटीटी यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, और इससे फिर हम डायग्नोज करते हैं कि मदर को शुगर है या नहीं। अगर शुगर हो तो फिर उसका इलाज करवाया जाता है। नेक्स्ट सिम्टम एबनॉर्मल हमल का है यूटीआई। अगर आपको यूरिन जल के या तकलीफ के साथ आता है तो आपको यूटीआई है, इसको फौरन ट्रीट करने की जरूरत है, वगरना आपको प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि कमजोर हमल को, एबनॉर्मल हमल को शो करता है, वो है पैल्पिटेशंस, यानी बैठे बैठे आपके दिल की धड़कन का तेज हो जाना या आपका सांस का चढ़ना और आपको बहुत ज्यादा थकावट का महसूस होना। ये सारी अलामत शो करती हैं कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। और होगा क्या, आपको फिर इसका खून की कमी का टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेस्ट के जरिए हम डायग्नोज करेंगे ये किस तरह की आपको खून की कमी है, और इसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको खुराक से हमने इसे ट्रीट करना है या मेडिसिन की जरूरत है या आपको इंजेक्शंस की या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। तो फॉरेन डॉक्टर से आपने कंसल्ट करना है अगर आपको ये अलामत आ रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम है फीटल हार्ट बीट। तो बच्चे की हार्ट बीट आमतौर पे 12 वीक्स पे सुनी जा सकती है। अगर 13th वीक के बाद भी बेबी की हार्ट बीट नहीं आती तो अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म कर लिया जाता है कि बेबी अलाइव है या नहीं। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है। आपने एक बार जब आपके बेबी की हार्ट बीट तो अल्ट्रासाउंड पे पहले ही नजर आ जाती है, लेकिन अगर ये सुनी नहीं जा रही तो फॉरेन डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि आपका स्कैन करके कंफर्म किया जाए। नेक्स्ट अलामत वो ये है कि एकदम से आपको ये प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स आ रहे थे वो आने रुक गए हैं। आपको मॉर्निंग सिकनेस होती थी वो रुक गई है, ब्रेस्ट टेंडरनेस थी वो रुक गई है, और इसके अलावा कमर में दर्द होती थी वो नहीं हो रही। अब आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे प्रेगनेंसी है ही नहीं, या बच्चे की हरकत बिल्कुल ठीक होते होते रुक गई है। तो ये भी एबनॉर्मल अलामत है, फॉरेन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, प्रेगनेंसी में काफी हद तक ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इसके साथ इचिंग का मसला भी है और जलन का भी प्रॉब्लम हो रहा है और डिस्चार्ज बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग है तो डॉक्टर से आपने कंसल्ट करना है। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम है बेबी की ग्रोथ। बेबी की ग्रोथ हम फंडल हाइट से भी देखते हैं और अल्ट्रासाउंड से भी, और फिर जो मदर की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट होती है उससे कंपेयर करते हैं। अगर आपके बेबी की ग्रोथ कम हो रही है और 10% नॉर्मल से कम है तो इसको हम कहते हैं आपका बेबी IUGR है, जो कि अक्सर हाई ब्लड प्रेशर वाली खवातीन में होता है। और अगर बेबी की ग्रोथ ज्यादा आ रही है तो भी ये नॉर्मल नहीं है, इसको भी देखने की जरूरत है। और इसके अलावा जो लास्ट सिम्टम है जो एबनॉर्मल हमल को शो करता है कि अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग की तरह की पेन होती है तो भी आपने इसको नॉर्मल नहीं लेना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये सारे सिम्टम्स थे जो कि आपके हमल को शो करते हैं कि ये एबनॉर्मल है, और इस तरह से हमने आपकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करना होता है। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है मुझसे लाजमी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।